ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا ترجمہ ہو گیا تھا کیا؟ اس کا ترجمہ ہوا تھا کیا؟ نہیں ہوا تھا نا؟ ترجمہ نہیں ہوا تھا نا؟ چلیے دیکھیے، پہلا لفظ ہے شہر۔ شہر یعنی مہینہ، شہر یعنی مہینہ، منتھ جس کو بولتے ہیں۔ اور یہ جو شہر جس کو ہم سٹی جس کو بولتے ہیں، اس شہر کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ اس کے پہلے بلاد اور مصر اور مدینہ بلاد جو ہے، بلاد جو ہے وہ بلد کی جمع ہے۔ اس کا مطلب عام طور سے کسی بھی زمین کو بولتے ہیں، کسی بھی شہر کو بول سکتے ہیں۔ پھر ایک لفظ مصر جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اتر جاؤ کسی شہر میں پھر تم کو ملے گا جو تم۔ تو یہ شہر جو ہے، اس کا مطلب عربی میں جب شہر آئے گا تو اس کا مطلب مہینہ ہوگا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ شہر یعنی شہر۔ اب رمضان کی ذرا ہجے دیکھیے، اور ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ہجے کیا ہے؟ رمضان۔ اور ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ میم کو جزم کے ساتھ بولتے ہیں، رمضان رمضان رمضان۔ تو اس کو درست کر لیجئے، شہر و رمضان، مہینہ رمضان کا، الذی وہ جو، انزل اتارا گیا، نازل کیا گیا، فیہ القرآن، اس میں قرآن۔ بھئی کس کی آواز ہے؟ بچے کی بند کرو نا وہاں کا مائک۔ ھدی للناس، ہدایت لوگوں کے لیے، وبینات، اور نشانیاں، من الھدی والفرقان، ہدایت کی اور فرقان۔ یہ لفظ اس کے پہلے بھی استعمال ہو گیا ہے، حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا یا کسوٹی۔ تو مہینہ رمضان کا جس میں نازل کیا گیا قرآن، ہدایت لوگوں کے لیے اور دلائل ہدایت کی، اور حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی۔ فمن، پھر جو، شہیدہ، موجود ہو، منکم، تم میں سے، الشہر، مہینے میں، فلیصم، پھر اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ پہلے بتایا صوم یعنی روزہ، فلیصم ہو، تین لفظ ایسے ملے، پھر چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو کوئی ہو مریض، او علی سفر، یا سفر پر، فعدۃ من ایام اخر، پھر گنتی بعد کے دنوں میں، پھر گنتی پوری کرے بعد کے دنوں میں۔ یرید اللہ، یہ یرید جو ہے اس کا مادہ ارادہ ہے، ارادہ یعنی ارادہ کرنا۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، بکم، تمہارے ساتھ، الیسر، آسانی، ولا یرید، اور نہیں وہ چاہتا، بکم العسر، تمہارے ساتھ دشواری۔ دیکھو یسر اور عسر تین حروف ہیں، لیکن تین حروف میں سے اگر پہلا حرف یا ہو تو اس کا معنی آسانی، یسر، اور اگر پہلا حرف عین ہو، عسر،
تو اس کا مطلب دشواری. یسر اور عسر ایک دم ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، دشواری اور آسانی. اور آپ سورہ اپنے پڑھتے بھی ہیں سورہ الم نشرح میں، ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یہاں پر فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، چاہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی، ولا یرید بکم العسر، اور نہیں وہ چاہتا تمہارے ساتھ دشواری. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، عدت کہتے ہیں گنتی کو، اور تاکہ تم پوری کر لو گنتی. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم کبریائی بیان کرو، تکبیر بیان کرو اللہ کی، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پر جو اس نے ہدایت دی تمہیں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ ہے لفظی ترجمہ. اس میں سے اکثر الفاظ آپ کے پڑھے ہوئے ہیں. شہر و مہینہ، رمضان، الذی وہ جو، انزلہ اتارا گیا، فیہ اس میں، قرآن، ھدی للناس ہدایت لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان اور دلائل ہدایت کے اور حق اور باطل کو الگ الگ کرنے کے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پھر جو موجود ہو تم میں سے اس مہینے میں پھر چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. ومن کان مریضا، اور جو ہو مریض، او علی سفر یا سفر پر، فعدتم پھر گنتی پوری کرے، من ایام اخر بعد کے دنوں میں. یرید اللہ بکم الیسر، چاہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی، ولا یرید بکم العسر، اور وہ نہیں چاہتا تمہارے ساتھ دشواری. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم پوری کر لو گنتی. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم کبریائی بیان کرو یا تکبیر بیان کرو اللہ کی، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. رما ترجمہ دیکھیے. مہینہ رمضان کا جس میں نازل کیا گیا قرآن ہدایت لوگوں کے لیے اور دلائل ہدایت کے اور فرقان کے. پھر جو موجود ہو تم میں سے اس مہینے میں اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور جو کوئی ہو مریض یا سفر پر پھر وہ گنتی پوری کرے بعد کے دنوں میں. اللہ چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانی اور وہ نہیں چاہتا تمہارے ساتھ دشواری، اور تاکہ تم پوری کر لو گنتی، اور تاکہ تم تکبیر بیان کرو اللہ کی اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دیا، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. کوئی لفظ جو سمجھ میں نہیں آیا پوچھ لے جس کو پوچھنا ہو. چلیے اگر سب الفاظ سمجھ میں آ گئے تو ترجمہ کیجیے اللہ کا نام لے کے. کون سا آپ کریں گے بھائی ترجمہ؟ ہاں چلیے جی. رمضان او بھیا رمضان کو تو میں نے پہلے بولا تھا، رمضان بولنا، رمضان. ہاں پھر سے پڑھو، شہر رمضان. ہاں انزل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلکم تشکرون. جی بہت اچھے. مہینہ رمضان کا وہ جو اتارا گیا اس میں قرآن ہدایت لوگوں کے لیے اور دلائل ہدایت کے اور حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی. بہت اچھے. پھر جو موجود ہو تم میں سے اس مہینے میں پھر چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور جو کوئی ہو مریض یا سفر پر پھر گنتی پوری کرے بعد کے دنوں میں.
جی اللہ چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانی اور نہیں وہ چاہتا تمہارے ساتھ دشواری، بہت اچھے، بہت اور پرفیکٹ تاکہ ترجمہ ہے۔ تاکہ تم پوری صحیح کرو، بیان کرو اللہ کی، وَلِتُكْمِلُوا اور اس پر الْعِدَّةَ جو وَلِتُكْمِلُوا شاید الْعِدَّةَ کرے گا ترجمہ انہوں نے؟ ہاں تم پوری کرو گنتی، ہاں اور تاکہ تم کبریائی بیان کرو اللہ کی، اس پر جو تمہیں ہدایت دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بہت اچھا ترجمہ دلدار بھائی۔ کل آپ کا نیٹ ورک کام نہیں کر رہا تھا دلدار بھائی؟ نہیں، کٹ جاتا تھا راہ کے، جی راہ کے کٹ جاتا تھا حضرت۔ اچھا اچھا، باقی حالات سب ٹھیک ہے نا آپ کے یہاں کے؟ ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ امن اور سکون رکھے پورے ملک میں۔ بہت اچھا ہے یہاں کو۔ چلیے اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ آیت شریفہ جو ہے، ایک ترجمہ ابھی ہمارے دلدار بھائی نے کر لیا، اور اگلا ترجمہ اور کوئی کرو بغیر آیت کو پڑھے ہوئے۔ چلو بھائی جی۔ رمضان کا مہینہ جس میں نازل کیا گیا قرآن لوگوں کے لیے اور واضح دلائل ہدایت کے اور فرقان، پس جو موجود ہو اس مہینے میں پس جو تم میں سے موجود ہو اس مہینے میں چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر پھر وہ گنتی پوری کرے آخر بعد کے دنوں میں۔ چاہتا ہے اللہ تمہارے لیے آسانی، اور وہ نہیں چاہتا تمہارے لیے دشواری، اور تاکہ تم پوری کرو گنتی، اور تاکہ تم کبریائی بیان کرو اللہ کی اس پر جو اس نے ہدایت دی تمہیں، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ بہت اچھی، ماشاء اللہ۔ بہنوں میں کوئی، بچیوں میں کوئی کر لو بیٹا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہینہ رمضان کا جو نازل کیا گیا ہے قرآن، ہدایت کون ہے؟ لوگوں کے لیے اور نشان ہدایت سے اور فرقان۔ سلو ہے۔ پھر جو موجود ہو تم میں سے اس مہینے میں پھر چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اس میں، اور جو ہو مریض یا حالت سفر میں پھر گنتی پوری کرے بعد کے دنوں میں۔ چاہتا ہے اللہ تمہارے لیے آسانی، اور نہیں چاہتا تمہارے لیے وہ دشواری، اور تاکہ تم پوری کرو گنتی، اور تاکہ کبریائی بیان کرو اللہ کی اور اس پر جو ہدایت دیا تمہیں، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بہت اچھے بیٹے، بہت اچھا، ماشاء اللہ، بہت اچھا لفظی ترجمہ ہو گیا ماشاء اللہ۔ تینوں ترجمے بہت اچھے ہوئے۔ اب آپ دیکھیں کہ پچھلی آیت شریفہ میں جو ایک آسانی تھی کہ وہ علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ اگر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے تو بھی وہ ایک مسکین کو فدیہ دے کر روزہ نہ رکھتا تو چل جاتا۔ وہ جو اجازت تھی وہ اجازت اس آیت شریفہ میں ختم کر دی گئی، اور فرما دیا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی تم میں روزے اس مہینے میں موجود ہو اس کو روزہ رکھنا ہے۔ وہ جو آسانی تھی اس کو ہٹا دیا گیا، یہ تبدیلی ہوئی روزے کے معاملے میں۔ اور اس کے بعد اس میں ایک لفظ آیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم تکبیر بیان کرو اللہ کی۔ تو بہت سے لوگ گئے کہ یہ تکبیر جو عید کے موقع پر جو زائد تکبیریں بیان کی جاتی ہیں، زائد تکبیریں ہوتی ہیں نماز میں، اور نماز کے لیے جب آدمی جاتا ہے اور واپس ہوتا ہے تو عیدگاہ جاتے وقت اور واپس ہوتے وقت بھی زور سے تکبیر اس کو بولتا ہے وہ، تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ سے مراد وہ ہے۔ اب تکبیر کس کو کہتے ہیں یہ سمجھ لیجیے۔ ہمارے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہے اللہ اکبر بولنا، تو یہ اللہ اکبر بولنا جو ہے یہ تکبیر کہلاتا ہے۔ ہمیشہ خیال رکھو کہ جب تکبیر کہا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا اللہ اکبر کہنا۔ اسی طرح اللہ کی پاکی بیان کرنا، سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ کہنا اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ تو یہ سبحان اللہ کہنا جو یہ تسبیح کہلاتا ہے۔ تسبیح یعنی اللہ کو پاک بیان کرنا، اس کا مطلب سبحان اللہ کہنا۔ تکبیر یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا، کبریائی بیان کرنا، اللہ اکبر کہنا۔ اور تیسرا لفظ ہے الحمدللہ،
اللہ کی تعریف بیان کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، اس کو تحمید کہا جاتا ہے۔ یہ 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، کبھی کتاب وغیرہ آپ پڑھیں تو اس میں یہ الفاظ آئیں تو یہ یاد ہے۔ یہاں بولے تو کبر اللہ، تاکہ تم تکبیر کہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر جو کہنا ہے وہ تکبیر۔ یہی وجہ ہے ہم نماز جو شروع کرتے ہیں تو پہلی جو وہ تکبیر ہے اللہ اکبر۔ تو بولے تو کبر اللہ کا مطلب ہوتا ہے تاکہ تم کبریائی بیان کرو، اللہ کا بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر کہنا مطلب۔ تو تکبیر، تسبیح اور تحمید، یہ تینوں لفظ یاد رکھیں۔ اللہ اکبر یعنی تکبیر، سبحان اللہ یعنی تسبیح، اور الحمدللہ یعنی تحمید، اللہ کی حمد بیان کرنا۔ اب اگلی آیت دیکھیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا، اور جب، سَأَلَكَ کا ضمیر ہے، جب آپ سے سوال کریں، سألک یہ ضمیر کس کے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ لفظی ترجمہ یوں بھی کر سکتے جب تجھ سے پوچھیں، جب تجھ سے سوال کریں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ کا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے، اس لیے ادب سے ترجمہ کیا جائے۔ اور جب آپ سے پوچھیں یا آپ سے سوال کریں، عبادی، دیکھو کیا لفظ استعمال ہوا ہے، آدمی کی روح جو ہے وہ جھوم جائے۔ عبد یعنی بندہ، عبد یعنی بندہ، عباد جو ہے وہ بندے کی جمع ہے، بہت سے بندے، اور عبادی میرے بندے، اللہ نے میرے بندے کہا۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا ناز کی بات ہو سکتی ہے، فخر کی بات ہو سکتی ہے، ہمارے اللہ نے ہم کو اپنا بندہ کہا۔ تو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ سے سوال کریں، عبادی میرے بارے میں، عبادی میرے بندے، انی، آپ دیکھو ان، عین نون ان یعنی بارے میں، یہ ہم نے حروف جر میں پڑھا ہے، اور اس میں ای لگا ہوا ہے جو میرا کا معنی دیتا ہے۔ تو انی میرے بارے میں، میرے متعلق، فإنی قریب، پھر بے شک میں قریب ہوں، پھر بے شک میں قریب ہوں۔ اجیب، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا، میں قبول کرتا ہوں، دعویٰ، دعویٰ یعنی دعا، دعویٰ یعنی دعا، دا یعنی دعا کرنے والا، پہلا لفظ جو ہے فعل ہے، دوسرا فاعل ہے۔ دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی، یعنی دعا کرنے والا، اور دعویٰ یعنی دعا، دعوت دعا کرنے والے کی دعا، اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ اب یہ دعانے میں نون کے نیچے زیر لگا ہوا ہے، لیکن اہل عرب اس طرح کے الفاظ میں سمجھتے ہیں کہ اس میں ای ملا ہوا ہے، دعانی، ہم کو دانی نہیں پڑھنا ہے، لیکن اس کو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اس میں یا موجود ہے۔ اس لیے جب میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی، جب دعا کرے مجھ سے، دعانی جب دعا کرے مجھ سے، فَلْيَسْتَجِيبُوا، یہ وہی عجابہ جو ہے وہ استجاب، پھر انہیں چاہیے کہ وہ قبول کر لیں، لی یعنی لفظی ترجمہ لی کا کیا ہوگا؟ مجھے، پھر انہیں چاہیے کہ وہ قبول کر لیں مجھے۔ اب مجھے قبول کرنے سے مراد میرے احکام کو، پھر انہیں چاہیے کہ وہ قبول کر لیں میرے احکام کو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور وہ بھروسہ کر لیں مجھ پر، لَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ یرشدون، ہدایت پا جائیں۔ رشد لفظ جو ہے وہ بھی ہدایت کے معنی میں آتا ہے، جسے مرشد جسے بنا ہے تو رشد سے یہاں یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ پھر سے لفظی ترجمہ دیکھو، وَإِذَا، اور جب، سألک آپ سے پوچھیں، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فإنی قریب، پھر بے شک میں قریب ہوں، اجیب میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی اذا دعانی، دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے مجھ سے، فَلْيَسْتَجِيبُوا، پھر انہیں چاہیے کہ وہ قبول کر لیں، لی میرے احکام، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور وہ
وَلْيُؤْمِنُوا بِی، میں نے کیا وَلْيُؤْمِنُوا بِی، وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور وہ ایمان لے آئے مجھ پر، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یہ لفظی ترجمہ، یہ آیت شریفہ میں ایک خاص بات ہے، وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ پورے قرآن کی آیتوں سے اس کا انداز الگ ہے، اس میں کیا ہے پہلے ترجمہ ہو جائے اس کے بعد بتاتا ہوں میں۔ اور جب سوال کریں میرے بندے، جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، پھر بے شک میں قریب ہوں، قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے مجھ سے، پھر انہیں چاہیے کہ وہ قبول کر لیں میرے احکام اور وہ ایمان رکھیں مجھ پر تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ چلیے جو ترجمہ کر رہے تھے شروع کرو بھیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب آپ سے سوال کرے میرے بندے میرے بارے میں، پھر بے شک میں قریب ہوں، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے مجھ سے، پھر چاہیے اسے کہ وہ قبول کرے میرے احکام اور ایمان لائے مجھ پر تاکہ وہ ہدایت پا سکے۔ بہت اچھے، چلیے اور کوئی ترجمہ کرو بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی۔ اور جب آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، اور جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں، بس بے شک میں قریب ہوں اور قبول کرتا ہوں دعا ان کی، دعا کرنے والے کو جب وہ مجھ سے دعا کریں، بس انہیں چاہیے کہ وہ قبول کریں ولی اور ایمان لائے مجھ پر، ایمان لائے مجھ پر تاکہ وہ ہدایت۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ بچیوں میں کوئی ترجمہ کرو بیٹا۔ کون ہے؟ قریب ہوں، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے مجھ سے، پھر انہیں چاہیے کہ وہ احکام پورا کرے میرا اور ایمان لائے مجھ پر تاکہ وہ ہدایت پالیں۔ بہت اچھا ترجمہ بیٹا، بہت اچھا۔ اب اس آیت شریفہ میں کچھ باتیں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ظاہر ہے اللہ کا کلام ہے، اور وہ ارشاد فرما رہے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا جب مجھ سے دعا کرے۔ اب مجھے آپ بتائیے کتنا جاہل ہوگا وہ انسان جس کی زبان سے یہ بات نکلے کہ میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ کتنا بڑا، کتنی ہمت، کتنا بڑا جرم کیا کہنے والے نے۔ جو دعا کا قبول کرنے والا ہے، جو مستجاب الدعوات ہے، وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بندہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے تب میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ اس کا مطلب اس آیت شریفہ کی روشنی میں یہ کہنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ آیت شریفہ کے احکام کی خلاف ورزی ہے۔ ہمت نہیں کرنا کبھی۔ نہیں معلوم تھا ہم کچھ بھی بولتے تھے، اب اللہ پاک نے ہم پر اپنی کتاب کھول دیا نا، تو اب تو ہمیں ہوش میں رہنا چاہیے۔ دنیا جو بول رہی ہے وہ اگر ہم بھی بولیں تو فرق کیا رہ گیا۔ دوسری بات، دعا کی قبولیت کی حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی آیت شریفہ کی تشریح ہے یہ، جس میں سرکار فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ یہ نہیں کہنا شروع کرتا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ہمیشہ دعا اس یقین کے ساتھ مانگی جائے کہ میری دعا یقیناً قبول کرے گا۔ اللہ نے جب وعدہ فرما لیا کہ میں قبول کرتا ہوں تو پھر اس میں آڑے کون آئے گا؟ اور اللہ سے زیادہ سچا معاذ اللہ کون ہو سکتا ہے؟ اس کی بات کبھی سچ کے خلاف ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ دعا کی قبولیت کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو کچھ مانگا وہ مل گیا،
تو ہم تو اندھے لوگ ہیں، ہم کو یہی خالی ہونا، ہم جو مانگے وہ مل گیا، ہم اسی کو دعا کا قبول ہونا سمجھتے ہیں۔ لیکن ہماری لا علمی کی وجہ سے ہم کئی مرتبہ ایسی چیزیں مانگتے ہیں کہ جو اگر ہم کو دے دیا جائے تو وہ بجائے ہمارے لیے فائدہ مند ہونے کے نقصان دہ ہوں گے، ہم کو نہیں معلوم۔ اب بتائیے، جن گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں روز، دو چار 10، اللہ ہماری، آپ کی، ہمارے بال بچوں کی، سب کی حفاظت فرمائے۔ جو گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس گاڑی کے لینے والے کو اگر پہلے سے یہ معلوم ہو کہ اس گاڑی سے میرا ایکسیڈنٹ ہونے والا، وہ گاڑی لے گا کیا؟ نہیں لے گا۔ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ اس لیے ہم اپنی دعاؤں میں اپنے رب سے بہت سی ایسی چیزیں مانگ لیتے ہیں جو ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتی۔ ہمارا رب جانتا ہے کہ اگر یہ اس کی مانگی چیز اس کو میں عطا کر دوں گا تو یہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا، بجائے اس کی بھلائی کی اس میں نقصان کے پہلو۔ اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اس لیے ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کے بدلے ہماری کسی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں جو آنے والی ہے۔ اب وہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا، اس لیے ہم کیا بولتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ حالانکہ اگر یہ بات اللہ ہم پر کھول دے کہ تیری فلاں دعا کی وجہ سے میں نے فلاں مصیبت کو دور کر دیا، تو ہم کو احساس ہو، لیکن یہ ہمارے پر نہیں کھولا جاتا۔ تو دو شکلیں ہوئیں، ایک تو وہ شکل ہوتی ہے، یہ سب حدیث شریف کی تشریح ہے، ایک تو جو مانگتا ہے آدمی وہ دے دیا جائے، دوسرا یہ کہ اس کے بدلے کسی مصیبت کو، آنے والی مصیبت کو ٹال دیا جائے، اور تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ یہ دونوں قسم اگر نہ ہو تو پھر اس دعا کے بدلے میں آخرت میں اس کو اجر و ثواب سے نوازا جائے۔ اب آخرت میں جن ناقبول دعاؤں کے بدلے میں اجر و ثواب سے نوازا جائے گا وہ اتنا زبردست ہوگا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اجر و ثواب کو دیکھ کر بندہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا کی قبولیت نہ ہوئی ہو۔ اتنا بڑا بدلہ، میں نے اتنی سی چیز مانگا تھا، میرے رب نے میرے حالات کی وجہ سے وہ مناسب نہیں سمجھا، کہ میرے لیے مناسب نہیں عطا فرمایا، لیکن اس کے بدلے اتنا بڑا اجر، ارے کاش میری ساری دعائیں رد کر دی جاتی دنیا میں اور اس کے بدلے یہاں ثواب مل جاتا۔ تو یہ کس کا حال ہے؟ یہ مومن کا حال ہے۔ اور اس کے مد مقابل جو غیر مومن ہے اس کے لیے فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ کافر جو ہے اس کی دعا تو ضائع ہو جاتی ہے، اس کا کوئی عطا ہی پتہ نہیں ہے، وہ مانگتے ہی نہیں صحیح ذات سے، تو کیا دعا قبول ہوگی؟ تو یہاں پر ایک بات تو دعا کے بارے میں جو ہمارے زبان پر عام طور سے آ جاتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا کہنا چھوڑ دیں۔ قرآن نے بھی منع کیا اس آیت شریفہ میں، اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا۔ اب دعا کس شکل میں قبول ہو رہی ہے ایمان والے کی، وہ جانتا ہے جو اس دعا کا قبول کرنے والا ہے، لیکن مومن کی کوئی دعا کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، یہ سمجھ لو۔ اور دعا جو ہے وہ عبادات کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، مغز بیج، جیسے بادام ہے، اخروٹ ہے، اس کی اصل چیز کیا ہے؟ وہ اندر جو بیج ہے وہ ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کو مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے، یہ سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ دعا ہے۔ اور جتنا زیادہ عام لوگوں سے ہم اگر کچھ مانگیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا والوں کا حال یہ ہے کہ ان سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر اس سے نہ مانگو گے تو اس کے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، مشرک ہو جاؤ گے۔ اس سے اگر نہ مانگو گے تو اس کے غیر کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے، مشرک ہو جاؤ گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ خیال رکھیں، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، دعا ہماری آنے والی مصیبتوں کو ٹالنے کا سبب بنتی ہے، یا پھر اس دعا کے بدلے ایسا اجر و ثواب اللہ کی بارگاہ میں عطا فرمایا جائے گا کہ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے دعا میں ہمیشہ مشغول رہا کریں۔ اور جو بات یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ دعا ہمیشہ اس یقین کے ساتھ کی جائے کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہوں تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔
اب یہاں پر جو اس آیت کا طرز قرآن کی باقی آیتوں سے ایک الگ طرز ہے، وہ بھی یاد رہی آپ کو۔ کئی ترجمے ہم نے بھی آج ترجمے دیکھے تو بعض ترجمے میں ایسا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات کیے گئے جس کے جواب میں آیتیں نازل ہوئی قرآن کی۔ جیسے کسی نے آگے پوچھا روح کیا ہوتی ہے، تو قرآن میں آیت شریفہ نازل ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روح میرے رب کا حکم کا نام ہے۔ قُلِ الرُّوحُ قل اسی طرح یسألونک عن الأہلہ، لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وقت بتانے کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے اور حج کا تعین کرنے کے لیے۔ جواب دینے کے پہلے قل ہے۔ جتنی ایسی آیتیں ہیں ان سب میں جب سوال کرنے والے نے کوئی سوال کیا تو جواب کے پہلے رب تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت میں بھی سوال ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو انی قریب کے پہلے قل نہیں فرمایا اللہ نے۔ حالانکہ قاعدہ جو ہے قرآن کا اس کے حساب سے کیا ہونا چاہیے، قل انی قریب، آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو قریب ہوں، لیکن یہاں قل بھی نہیں فرمایا۔ یہ پورے قرآن کے جتنے سوال والی آیتیں ہیں اس سے الگ ہٹ کر اس آیت کا انداز ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس لیے یہاں قل نہیں فرمایا کہ سوال کرنے والا سمجھ رہا تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہوں، لیکن رب تعالیٰ کا قل نہ فرمانا یہ معنی رکھتا ہے کہ جب تو میرے نبی سے پوچھ رہا تھا تو میں خود تو موجود تھا وہاں، براہ راست تیرا سوال سن رہا تھا، اس لیے یہاں قل نہیں آیا۔ چلو اگلی آیت دیکھو بھائی۔ چلو ٹائم نہیں ہے، بہت بڑی آیت ہے، اگلی آیت کل دیکھ کر رکھیں انشاءاللہ۔ اگلی 2-3 آیتیں ہو جائیں رمضان، یعنی جو روزے کے مسائل ہیں وہ پورے ہو جائیں، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کل اس کو دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔